الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. قابل احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل اور مہربانی سے اصلاحی موضوع مہمان اور میزبان کے آداب اور احکام کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الذاریات کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی. سورۃ الذاریات کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ایک واقعے کی جانب اشارہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر کے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے آئے ہوئے فرشتوں کو دیکھ کر کے، آئے ہوئے فرشتے مہمان کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا قوم منکرون، یہ اجنبی لوگ ہیں جنہیں میں نہیں جانتا. مہمان آئے ہیں، جو گھر پہ مہمان آئے تھے وہ اجنبی لوگ تھے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ قوم منکرون، میں انہیں جانتا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ایک نبی تھے، ایک پیغمبر تھے، ایک پیغمبر ہونے کے ناطے مہمان نوازی ان پر ضروری تھی. ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، ابراہیم علیہ السلام مہمان کو آیا ہوا دیکھ کر کے گھر میں داخل ہوئے، ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا، اس کو بھونا، پکایا، لا کر کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. مہمان فاوجس منہم خیفہ، جب کھانے کو دیکھا، پکا ہوا بھونا ہوا گوشت کو دیکھا، بچڑے کو دیکھا تو مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا. فاوجس منہم خیفہ، تو ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں ڈرنے لگے. یہ ڈر محسوس ہوا جب وہ کھائے نہیں، تو ڈر محسوس ہوا کہ جب یہ کھا نہیں رہے ہیں مطلب کوئی کچھ برے ارادے سے آئے ہوئے ہیں. لیکن آئے ہوئے فرشتے مہمانوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں. ہم انسان نہیں ہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں. قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، ہم اللہ کی جانب سے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. الغرض میرے محترم بھائیوں، یہ جو واقعہ ہے یہ اپنے اندر جہاں بہت سارے سبق رکھتا ہے، وہیں ایک سبق یہ بھی رکھتا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ انبیاء و رسول کی عادت تھی، انبیاء و رسول کی سنت تھی، بلکہ شریف لوگوں کی ہمیشہ یہ عادت ہے
عادت ہوا کرتی ہے کہ شریف لوگ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں اور انہیں کھلاتے پلاتے ہیں۔ البتہ میرے عزیز ساتھیو، اسلام تو مہمان نوازی کی صفت کو ایمان کے اہم ترین تقاضوں میں سے تقاضا قرار دیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ مہمان نوازی کی صفت کو ایمان کا اہم ترین تقاضا قرار دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی، جو مومن و مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ان کے اندر مہمان نوازی کی صفت ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ پیارے نبی کہتے ہیں جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر مہمان نوازی کی صفت ہونا چاہیے۔ فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کو توقیر کرے اور مہمان کو کھلائے پلائے، یہ ایمانی تقاضوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیو، مہمان نوازی، مہمانوں کو خوشی خوشی استقبال کرنا، مہمانوں کا احترام کرنا، مہمان کو کھلانا پلانا، شریعت یہاں تک کہتی ہے جب تم کوئی گھر بناتے ہو یا گھر بنانے کا منصوبہ بندی کرتے ہو، گھر بنانے کی منصوبہ بندی کرتے ہو یا پھر گھر بنانے کا خیال کرتے ہو، مہمان کو سامنے رکھ کر کے گھر کی پلاننگ کرو۔ کیا کہتی ہے شریعت؟ جب آپ گھر بنا رہے ہو تو گھر بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہو، پلاننگ کر رہے ہو، تو تمہاری پلاننگ کیسی ہونی چاہیے؟ مہمانوں کو سامنے رکھ کر کے پلاننگ ہونی چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر کے لیے بوریا بستر خریدتے ہو تو فراش للرجل وفراش لأہلہ وفراش والثالث للضیف والرابع للشیطان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر کے لیے بوریا بستر خریدو تو ایک بستر تمہارے لیے، ایک بستر تمہارے بیوی کے لیے اور ایک بستر تمہارے مہمان کے لیے ہونا چاہیے، ایک بستر تمہارے مہمان کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی مہمان کے آنے سے پہلے، کیونکہ مہمان کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی کے بھی گھر میں آ سکتا ہے، مہمان کبھی کبھار بولے بغیر آ جاتے ہیں، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے آنے سے پہلے اس کے بستر کا انتظام کرو، اس کے بستر کا انتظام کرو۔ جب تم گھر بنا رہے ہو، گھر میں اساس خرید رہے ہو، تو ایک بستر آپ کے لیے ہونا چاہیے، ایک بستر تمہاری بیوی کے لیے، اور تیسرا بستر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے مہمان کے لیے خریدو۔ مہمان کے آنے سے پہلے مہمان کی آمد کی تیاری ہونا چاہیے۔ تمہارے گھر میں ہمیشہ ایک بستر مہمان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے یہ بات بھی بیان فرمائی، والرابع للشیطان، والرابع للشیطان، یعنی فضول خرچی مت کرو، چوتھا بستر یہ شیطان کا ہوگا۔ یہاں پہ فضول خرچی سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی بستی والے، کوئی شہر والے، کوئی گاؤں والے یا کسی مسجد والے، مسجد کے ذمہ دار، مسجد میں کوئی مہمان آتا ہے، اور یا کوئی شہر یا بستی میں کوئی مہمان آتا ہے اور شہر والے مہمان کی عزت نہیں کرتے، اسے نہیں کھلاتے، اسے کھلاتے نہیں، تو شریعت اسلامیہ مہمان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے، اہل علم میں سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم فرماتے ہیں کہ مہمان کو شریعت اسلامیہ یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ بستی کے کسی بھی باغیچے میں جا کر کے ان کی اجازت کے بغیر، آم کا باغیچہ ہے، جام کا باغیچہ ہے یا کوئی اور پھل فروٹ کا باغیچہ ہے، تو ان کی اجازت کے بغیر وہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا سکتا ہے۔ بستی والے آج تو الحمدللہ ہوٹلوں کا سسٹم ہے، جیب میں پیسے ہوتے ہیں، آدمی کسی بھی بستی میں جاتا ہے، کسی بھی شہر میں جاتا ہے تو ہوٹلوں میں کھا پی کر کے وہ اپنا وقت گزاری کر لیتا ہے، یا پھر کسی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ دور کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے یہ ہوٹلوں کا سسٹم نہیں تھا، لوگوں کے پاس پیسے تو ہوا کرتے تھے لیکن ہوٹلز نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ مہمان جو بھی آتا نا
मेहमान किसी भी बस्ती में आता, किसी भी शहर में आता, तो वो किसी भी मस्जिद में रुकता, तो मस्जिद वाले उसकी मेहमान नवाजी करते, बस्ती वाले उसकी मेहमान नवाजी करते, क्योंकि होटलों का सिस्टम उस दौर में नहीं हुआ करता था। इसीलिए अहले इल्म फरमाते हैं, अगर कोई बस्ती वाले या अगर कोई मोहल्ले वाले या अगर कोई मस्जिद वाले इतने बखील हैं, इतने कंजूस हैं कि वो एक मर्तबा मेहमान को खाना खिला नहीं सकते, इतना खाना नहीं खिला सकते, तो मेहमान को इजाजत है कि वो बस्ती के किसी भी बागीचे में जाकर के वो पेट भर करके खाना खा सकता है, अपने फल फ्रूट वगैरह से अपना पेट भर सकता है। शरीयत मेहमान को यह हक देती है कि तुम जबरदस्ती अपना हक बस्ती वालों से ले सकते हो। मेरे अजीज साथियों, एक बात याद रखो, मेहमान नवाजी ये इतनी अजीम इबादत है, या यूं समझो इतनी अजीम सिफत है कि तारीख ने उन अफराद को, उन कौमों को और उन कबीलों को जो मेहमान नवाजी से जाने गए, पहचाने गए, उनको क़यामत की सुबह तक याद रखा है, क़यामत की सुबह तक उनको याद रखा है। और इसी तरीके से कुरान मजीद को देखिए, जो कौमें, जो कबीले या फिर जो बस्तियां इस सिफत से महरूम रही, क़यामत की सुबह तक उनका मज़मूम तज़किरा किताब पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया है। वो वाक़या आपको याद है, सूरतुल कहफ का वाक़या, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम एक मर्तबा एक अजनबी बस्ती में दाखिल हो गए, बस्ती वालों से कहा कि ऐ लोगों, हम अजनबी मुसाफिर हैं, लिहाजा हम अजनबी मुसाफिर हैं, भूखे हैं, लिहाजा हमें खाने का कुछ इंतजाम करो, हम तुम्हारे बस्ती में आज मेहमान बन करके आए हैं। लेकिन बस्ती वालों ने खिलाने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, फंतलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहला क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा। दो पैगंबर हैं, जलील क़दर पैगंबर हैं, अज़ीम शान पैगंबर हैं, बस्ती में पहुंचते हैं, अजनबी बस्ती में पहुंचते हैं, बस्ती वालों से कहते हैं, हम अजनबी मुसाफिर हैं, मेहमान हैं, तुम्हारे पास मेहमान बनकर के आए हैं, भूखे हैं, खाना खिला दो। तो बस्ती वालों ने से क्या किया, फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन दोनों की मेहमान नवाजी करने से बस्ती वालों ने इनकार कर दिया और उन्हें धुतकार करके भिजा दिया। देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने इन बखील बस्ती वालों का तज़किरा कुरान मजीद में किया है, मज़मूम तज़किरा, और क़यामत की सुबह तक लोग इन्हें पढ़ते रहेंगे और इन पर लानतें भेजते रहेंगे। दो अजीम शान पैगंबरों को इन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। आखिर में जब मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर निकल गए तो देखा कि बस्ती की एक दीवार गिर रही है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को रिपेयर कर दिया, बना दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र से कहा कि खिज़र, ये बस्ती वाले तो इतने बखील हैं, इतने कंजूस हैं कि इन्होंने एक वक्त का खाना तक हमें नहीं खिलाया। तुम इन पर एहसान नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इन पर एहसान नहीं करना चाहिए था, इनकी दीवार को दुरुस्त नहीं करना चाहिए था। लेकिन बाद में खिज़र अलैहिस्सलाम ने सबब बताया, सारा वाक़या बयान फरमाया। अलगज़ अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बखील लोगों का तज़किरा कुरान मजीद में फरमाया है जो मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं करते और क़यामत की सुबह तक लानो तान कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, मेहमान नवाजी ये ऐसी अजीम सिफत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले, नबी बनाए जाने से पहले, जिन सिफात से आप माशरे के अंदर जाने गए, जिन सिफात से आप माशरे के अंदर पहचाने गए, या नबूवत से पहले 40 साल जिंदगी में जो किरदार या जो कैरेक्टर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे के सामने पेश किया, उनमें से एक अजीम सिफत क्या थी? मेहमान नवाजी थी। अल्लाह के रसूल जाने कैसे गए? बहुत सारे सिफात में से एक अजीम सिफत क्या थी कि अल्लाह के नबी बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। आपको वह हदीस याद है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जब पहली वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा करके हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली किन कलिमात से दिया? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और दिलासा देते हुए फरमाते हैं, फवल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल व तुक़रिज़ ज़ैफ़। फरमाते हैं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे शौहर नामदार, ऐ मेरे सरताज, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपको बेयार और मददगार नहीं छोड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़ाय होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो फरमाते हैं, अल्लाह के नबी की सिफात को बयान करते हुए, गिनाते हुए फरमाते हैं, इन्नका लतसिलुर रहमा
وتحمل الکلہ وتخرج الضیف، آپ تو ایسی شخصیت ہے، آپ مہمان نوازی، آپ ہمیشہ لوگوں کی مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کا پرجوش استقبال کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں، ایسی عظیم صفات کے آپ حامل ہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، یہ غربت کا زمانہ تھا، یہ غریبی کا زمانہ تھا، فقر و فاقے کا زمانہ تھا۔ اس وقت صحابہ اکرام کی حالت بڑی غربت کی ہوا کرتی تھی، بڑی فقر و فاقے کی ہوا کرتی تھی صحابہ اکرام، لیکن ایسے دور میں بھی صحابہ اکرام نے مہمان نوازی کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں، ایسی مثالیں پیش کی ہیں، تاریخ ہمیشہ کے لیے ان مثالوں کو یاد کر چکی ہے، ان مثالوں کو یاد رکھی ہے، اور قیامت کی صبح تک صحابہ اکرام کی مہمان نوازی کی یہ مثالیں لوگوں کو سناتے رہیں گے، اور لوگ سنتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے، اور قیامت کی صبح تک یہ مثالیں نمونے کے طور پر بیان کرتے رہیں گے، نمونے کے طور پر بیان کرتے رہیں گے۔ آج 1450 سال گزر گئے صحابہ کو گزر کر کے، آج بھی ہم ان مثالوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ذرا سوچ کر کے دیکھیں، وہ غربت کا دور، وہ فقر و فاقہ کا دور، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہمان آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ جی یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرا مہمان ہے، آج اس مہمان کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ کون مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج اس مہمان کو میں اپنے گھر میں لے کے جاؤں گا۔ آئے دیکھا نہیں، بائیں دیکھا نہیں، بیوی کو فون لگا کر کے پوچھا نہیں، بیوی کو خبر تک نہیں پہنچائی، بس سیدھے اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے نبی میں لے کر کے جاؤں گا۔ انہیں پتا تک نہیں ہے کہ گھر میں کچھ ہے نہیں ہے، اگر ہے تو کتنا ہے، کیا ہے، بس فوراً جیسے ہی مہمان نواز کیسے ہوا کرتے تھے، ایسے مہمان نواز ہوا کرتے تھے صحابہ۔ اللہ کے نبی نے جو ہی اعلان کیا کہ یہ مہمان ہے، آج اس مہمان کو کون لے کر کے جائے گا، صحابی رسول انصاری صحابی اٹھے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں لے کر کے جاؤں گا، میں لے کر کے جاؤں گا۔ اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات ہے، حالت بھرے غربت کی ہے، مگر دل اتنا بڑا کہ فوراً کہا کہ اللہ کے نبی میں لے کر کے جاؤں گا۔ ساتھ لے گئے، بیوی سے پوچھا کہ مہمان آیا ہے، کیا کھانے کے لیے کچھ گھر میں ہے؟ کب پوچھ رہے ہیں؟ گھر کو لے جا کر کے پوچھ رہے ہیں، گھر کو لے جا کر کے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آج وہ خواتین بھی کیسی مثالی خواتین تھی، اگر آج ہماری خواتین کیسی ہیں، ہماری مائیں بہنیں کیسی ہیں، اگر آپ اپنی بیوی کو بتائے بغیر، سنائے بغیر، خبر دیے بغیر کسی مہمان کو گھر پر لے جائیں گے تو ہنگامہ ہو جائے گا، گھر میں آج ہنگامہ ہو جائے گا، بولتے نہیں، بتاتے نہیں، پوچھتے نہیں، اٹھا کر کے کسی کو بھی لے کر کے آ جاتے ہیں، کون ان کی خدمت کرے گا، کون کہاں سے، 50 لسٹ لگ جاتی ہے۔ لیکن وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ صحابیات کیسی دلیر تھی، سبحان اللہ! صحابی نے آئے دیکھا نہیں، بائیں دیکھا نہیں، سیدھے مہمان کو گھر پر لے کر کے پہنچنے کے بعد بیوی سے پوچھتے ہیں کیا گھر میں مہمان کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ سبحان اللہ! ان کی بیوی کہتی ہے کہ میرے سرتاج کیا میں بتاؤں، گھر میں کھانے کے لیے بس اتنا ہے کہ جو معصوم بچے ہیں نا، ان کے لیے کھانا ہو سکتا ہے، یہ کھا کر کے سو سکتے ہیں، میرے لیے بھی کچھ نہیں ہے، آپ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، یہ معصوم بچے جو ہیں بس ان کے لیے ہے، ان کے لیے گزارا ہو جائے گا۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ دیکھو مہمان گھر پر آیا ہے، میں مہمان گھر پر لے کر کے آیا ہوں، مہمان کی عزت کرنا ہے، اسے کھلانا ہے، پلانا ہے، ایک کام کرو تم بچوں کو کسی طریقے سے دلاسا دے کر کے، تسلی دے کر کے، بہلا پھسلا کر کے سلا دینا، بچوں کا کھانا آج ہم مہمان کو رکھ دیتے ہیں۔ بیوی نے شوہر کی بات کو مانتے ہوئے بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے بہلا پھسلا کر کے سلا دیا، بچے سو گئے بیچارے۔ اب مہمان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے، ضروری ہے نا، اگر مہمان کو اکیلے تو کھانا نہیں چھوڑا جا سکتا، میزبان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے، لیکن کھانا اتنا ہے نہیں کہ میزبان بھی بیٹھ کر کے کھائے، اب کرے تو کیا کرے؟ شوہر نے اپنی بیوی سے ترکیب سوچتے ہوئے کہا کہ ایک کام کرنا، جیسے ہی کھانا میزبان پر رکھ دیا، کھانا دسترخوان پر لگا دیا جائے، تم فوراً چراغ کو بجھا دینا۔ بیوی شوہر کی بات کو مانتے ہوئے کھانا دسترخوان پر جوڑا، جیسے ہی مہمان کھانا شروع کیا، بیوی نے چراغ کو بجھا دیا اور مہمان کھانا کھاتا گیا، پیٹ بھر کر کے کھا لیا، اور میاں بیوی دونوں بس کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہے، تاکہ مہمان کو لگے کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں۔
اگر مہمان کھائے پیٹ بھر کر کے کھا گیا، صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کے اس انداز کو اتنا پسند کیا، اتنا مقبول ہوا ان کی یہ مہمان نوازی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پہنچنے سے پہلے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کو نازل فرما دیا۔ سورہ حشر کے آیت نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی سے خوش ہو کر کے فرماتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں جو خود بھوکے رہ جاتے ہیں، بھوکے رہ کر کے مہمان کو کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہ کر کے مہمان کو کھلاتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، یہی لوگ کل قیامت کے دن اولئک هم المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر میرے عزیز ساتھیو یاد رکھو، مہمان جب گھر کو آتا ہے، مہمان کی جو آمد ہوتی ہے نا، یہ باعث رحمت ہوتی ہے، باعث برکت ہوتی ہے، آنے والا مہمان جو آ رہا ہے وہ اپنا رزق بھی لے کر کے آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا بھی رزق اپنے ساتھ میں لے کر کے آئے گا۔ مہمان جب گھر پر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان کے بدلے، مہمان کے ذریعے تمہیں بھی کھلاتے ہیں، تمہاری روزی میں برکت عطا کرتے ہیں، تمہارے اوپر، تمہارے گھر پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں بھی کھلاتا ہے، ہمیں بھی پلاتا ہے۔ صدیق اکبر کا وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، اصحاب صفہ کا واقعہ۔ اصحاب صفہ یہ غریب مہاجرین صحابہ تھے جن کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑے تھے، نہ کھانے کے لیے کھانے کے لیے ان کے پاس کھانا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ 80 صحابہ تھے، بعض روایت میں 70 صحابہ تھے، بعض روایت میں آتا ہے 400 صحابہ تھے۔ کون؟ اصحاب صفہ۔ اتنے غریب تھے، اتنے مسکین تھے کہ بیچاروں کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا۔ وہ مسجد نبوی کے صحن میں پڑے رہتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں مسجد نبوی کو جب زیارت کے لیے آپ جائیں گے، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت پر پہنچیں گے تو روضے کے پیچھے آپ کو ایک چبوترا ملے گا۔ جو عمرے پہ گئے ہیں، حج پہ گئے ہیں، وہ دیکھا ہوگا ان لوگوں نے، روضہ کے پیچھے بغل میں ایک بڑا چبوترا ملے گا، وہ چبوترا اصحاب صفہ کا ہے۔ آج بھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ اصحاب صفہ مسجد نبوی کے صحن میں پڑے رہتے تھے بیچارے۔ مسجد نبوی کوئی لا کر کے دے دیتا تو کھا لیتے، نہیں تو بھوکے ایسے پڑے رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اصحاب صفہ کئی دن سے بھوکے رہے، کئی دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، اعلان کیا کہ یہ اصحاب صفہ کئی دن سے بیچارے بھوکے ہیں، لہذا کون ان کو اپنے ساتھ میں کھانے کے لیے لے کر کے جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جن کے پاس 2 آدمی کا کھانا ہے وہ تیسرے آدمی کو لے کر کے جائے، جن کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہے وہ 5ویں اور 6ٹھے آدمی کو لے کر کے جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اعلان کیا تو اصحاب صفہ اعلان کیا، صحابہ آئے، آ کر کے اپنے ساتھ میں اصحاب صفہ کو لے کر کے گئے۔ اس میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ساتھ میں قریب 3 صحابہ کو لے کر کے پہنچے، اپنے گھر پر پہنچے، اپنے بیوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت 10 صحابہ کو لے کر کے اپنے گھر پر گئے، 10 صحابہ کو لے کر کے گئے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 صحابہ کو لے کر کے اپنے گھر پر پہنچے۔ بیوی ام رومان سے کہا کہ ام رومان مہمان آئے ہیں، لہذا گھر میں کھانے کے لیے جو بھی ہو نا فوراً نکالو، جو بھی ہے فوراً نکالو، بیچارے بڑے بھوکے ہیں۔ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا نکالا، دسترخوان پر کھانا جوڑا، صحابہ بیٹھ کر کے کھاتے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مہمان کھانا کھاتا گیا، جو مہمان کھانا کا لقمہ اٹھاتے گئے، کھانے میں اضافہ ہوتا جاتا، حتیٰ کہ پورے مہمان پیٹ بھر کر کے کھا لیے، گھر والے بھی پیٹ بھر کر کے کھا لیے، لیکن کھانا جو کا تو ہے، جیسے کہ ویسا کھانا ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ کھانا بلکہ جتنا کھانا تھا اس سے زیادہ ہو چکا تھا۔ کیسا کرشمہ ہے، کیسا معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی اپنے ام رومان سے کہتے ہیں کہ رومان نہیں دیکھ رہی ہو کیسا کرشمہ ہو رہا ہے، کیسا معجزہ ہو رہا ہے؟ مہمان لقمہ اٹھاتے جا رہے ہیں اور کھانے میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے، کھانا بڑھتے ہی جا رہا ہے۔
کھانا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، حتیٰ کہ سارے صحابہ گھر والے سب کھانے سے فارغ ہو گئے، کھانا جیسے کا ویسا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کے ساتھ اس کرشمے کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لے کر کے پہنچے، اللہ کے نبی کے سامنے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی خود کھائے، صحابہ جتنے وہاں پر اللہ کے نبی کے ساتھ میں موجود تھے ان سارے صحابہ، وہ سارے کے سارے صحابہ نے کھانا کھایا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پیش آیا تھا۔ بتانا مقصد یہ ہے، مہمان کی آمد، مہمان کا قدم جو ہوتا ہے نا، یہ برکت کا قدم ہوتا ہے، یہ برکت کا قدم ہوتا ہے۔ کسی بھی گھر میں مہمان آ رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ میں برکتیں لے کر کے آتا ہے، اپنے ساتھ میں رحمتیں لے کر کے آتا ہے، اپنے ساتھ میں رزق میں اضافہ لے کر کے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر والوں کے رزق میں، ان کے روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مہمان کی ہمیشہ عزت کیا کرو، مہمان کی توقیر کیا کرو، مہمان کے ساتھ احترام کیا کرو، انہیں اچھے سے اچھا کھلایا کرو اور اچھے سے اچھا پلایا کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کے جو بے شمار واقعات ہیں تاریخ کے اندر، جن کو بتانے سے وقت کم ہے، لیکن کچھ آداب ہیں، مہمان کے بھی کچھ آداب ہیں، میزبان کے بھی کچھ آداب ہیں، گھر والوں کو میزبان کے لیے بھی کچھ آداب ہے، اور لہذا ہمیں چاہیے کہ ان آداب کو سامنے رکھیں، ان آداب کو سیکھیں اور اسی کے مطابق میزبان اور مہمان ان آداب کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جہاں تک میزبان کے جو آداب ہیں، جب مہمان گھر میں میزبان کے جو آداب ہیں، ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب کوئی مہمان تمہارے گھر پر آئے، جب کوئی مہمان تمہارے گھر پر آئے تو پہلا ادب یہ ہے کہ گھر والے جو میزبان ہوتے ہیں، گھر والے کیا کریں؟ پوری گرم جوشی کے ساتھ مہمان کا استقبال کریں۔ یہ پہلا ادب ہے، کیا کرنا ہے؟ پوری گرم جوشی کے ساتھ مہمان کا استقبال کریں، مہمان کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کریں، مسرت کا اظہار کریں۔ ہوتا کیا ہے ہمارے پاس، مہمان گھر پر آ گیا تو اندر سے برتنیں گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، جیسے ہی مہمان ہمارے گھر پر کوئی آ گیا تو اندر سے برتن گرنے شروع ہو جاتے ہیں، آواز پکارا، جو آواز دھیمی تھی وہ آواز بڑھ جاتی ہے، چیخنا چلانا، گھر میں فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ادب کا احترام کیا ہے، ادب کا لحاظ کیا ہے؟ پہلا ادب یہ ہے کہ مہمان جب گھر کو آ رہا ہے تو گھر والے میزبان جو گھر والے ہیں یہ پورے گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرے، خوشی اور مسرت کا اظہار کرے، یعنی مہمان کو یہ محسوس کروائے کہ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہم بہت خوش ہیں آپ کے آنے سے، حتیٰ کہ بہت خوش ہیں آپ کے آنے سے، بڑی ہمیں خوشی اور مسرت ہو رہی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان ہمارے آنے والے ہیں، اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم آنکھ بچھانے والے ہیں، ہم آنکھ بچھانے والے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بحرین کا وفد آیا، بحرین سے مہمان آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو دیکھ کر کے کہا، مرحباً بالقوم غیر خزایا ولا ندامہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مہمان آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پوری گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرتے اور کہتے اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا چل جاتا کہ مہمان کو ایسے لگتا کہ ہماری آمد بڑی خوشی و مسرت کی آمد ہے، لہذا گھر والے ہماری آمد سے بہت خوش ہیں، مہمان کو یہ لگے کہ ہم بڑے خوش ہیں۔ ایک بات بتانا چاہوں گا، اگر فرض کرو واقعی آپ کو کسی وجہ سے، کسی معقول ریزن سے تکلیف ہو رہی ہے مہمان کے آنے سے، لیکن پھر بھی اپنی تکلیف کو چھپا کر کے، اپنی تکلیف کو دبا کر کے، اپنے مہمان کا خوشی اور مسرت کے ساتھ پرجوش استقبال کرنا، یہ پہلا ادب ہے میزبان کے لیے۔ اسی طریقے سے اہل علم فرماتے ہیں، اگر تمہیں پہلے سے معلوم ہے کہ آپ کے گھر پر مہمان آ رہے ہیں، مثلا اگر کوئی مہمان انفارم کر دیا ہے، فون کر کے بتا دیا ہے ہم آپ کے گھر پر آ رہے ہیں، بس اسٹینڈ پر پہنچ چکے ہیں، بالکل قریب ہیں، آ رہے ہیں، تو اہل علم فرماتے ہیں مہمان کی آمد کو دیکھ کر کے دروازے کو کھلا رکھنا چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ دروازے کو کھلا رکھنا چاہیے تاکہ مہمان کو لگے کہ یقیناً میزبان گھر والے ہمارے انتظار میں ہیں اور نظریں بچھائے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ دروازوں کو کھلا رکھو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اہل علم نے سورۃ الصاد کی آیت نمبر 50 کو دلیل بناتے ہوئے فرماتے ہیں جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب۔ جب جنتی بندے جنت کے قریب جائیں گے، جنت کے پاس پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہمان بندوں کو، اللہ میزبان ہے، مہمان آ رہے ہیں، جنتی بندے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آمد سے پہلے جنت کے دروازوں کو کھلا رکھتا ہے۔
जन्नत के क्योंकि अल्लाह का इंसाम है कि जन्नती आएंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। कि अल्लाह मेजबान है, जन्नती मेहमान है। अल्लाह तबारक व तआला अपने मेहमानों के लिए जन्नत के दरवाजों को खुला रखेगा। सुभान अल्लाह, ये एक ईमान की अलामत है मेरे अजीज साथियों, खुला रखेगा। और फरिश्ते जन्नतियों का इस्तेमाल के लिए दरवाजे पर खड़े रहेंगे, दरवाजे पर खड़े रहेंगे। इसी तरीके से अदब का दूसरा तकाज़ा ये है कि जब आपके घर पर मेहमान आ रहे हैं, आपको पहले इंफॉर्म हो चुका है कि वो करीब आ चुके हैं, आप अपने मेहमान के इस्तेमाल के लिए दरवाजे को खुला रखें और दरवाजे पर खड़े रहें, ताकि मेहमान को ये लगे कि यकीनन घर वाले मेजबान जो है वो हमारे इस्तेमाल के लिए खड़े हुए हैं, इंतजार में है और नजरें बिछाए हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, मेहमान जब भी आता है हमें चाहिए कि हमारी इस्तिताअत के मुताबिक, हमारी ताकत के मुताबिक मेहमान को अच्छे से अच्छा खिलाएं, मेहमान को अच्छे से अच्छा पिलाए। हाँ, ख्याल रखें कि इसमें तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, तकल्लुफ करने की जरूरत है, खर्चे कर करके लाना, परेशान होकर नहीं। जो अल्लाह ने आपको दिया है, जितना अल्लाह ने आपको अता किया, जितनी आपकी इस्तिताअत है, जितनी आपकी ताकत है, उतना मेहमान को अच्छे से अच्छा खिलाओ, अच्छे से अच्छा पिलाओ, लेकिन तकल्लुफ की जरूरत नहीं। ताहम याद रहे, मेहमान जब घर पहुंचे, एहतमाम का खाना तो आएगा ही आएगा। यकीनन घर में बीवी जो है खाना पका रही है, उनके लिए पक रहा है, बिरयानी पक रही है, जो भी पक रहा है, वो एहतमाम का खाना तो आकर रहेगा, वो तो हम खिलाएंगे। लेकिन एक मेजबान के लिए चाहिए कि वो मेहमान को ज्यादा इंतजार ना कराए। ये अदब है, मेहमान को ज्यादा इंतजार ना करे। सिर्फ और क्या करे, मेहमान को कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहे। मेहमान जब घर पर आ गया ना, उसके लिए फ्रूट को रखे, फ्रूट्स रखे, खजूरें रखे, जूस वगैरह का इंतजाम रखे, ताकि वो उसे ना लगे कि खाने का इंतजार कर रहा हूं। ये सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक मर्तबा मुस्लिम शरीफ की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दो अजीम सहाबा, जलील क़द्र सहाबा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ एक मर्तबा अंसारी सहाबी के घर पर पहुंचे। अंसारी सहाबी के घर पर मेहमान बन करके चले गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि अंसारी सहाबी बड़े मेहमान नवाज है, बड़े मेहमान नवाज है। होता है ना कि कभी कभार ऐसा होता है, भाई एक काम करेंगे, फला मस्जिद में क़ियाम करेंगे। क्यों? क्योंकि मस्जिद के जो जिम्मेदार है माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज है। मस्जिद के जो नौजवान है ना, बड़े मेहमान नवाज है, मेहमानों की बड़ी इज्जत करते हैं। आदमी के दिल में ऐसा आना चाहिए कि भाई फला घर वाले, फला बस्ती वाले, फला मस्जिद वाले, फला मेरे रिश्तेदार बड़े मेहमान नवाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि वो अंसारी सहाबी जो है ना, बड़े मेहमान नवाज है। अल्लाह के नबी ना उन्हें इत्तला किया, ना उन्हें खबर दी, ना उन्हें बताया, ना उन्हें पूछा, सीधे अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को लेकर के अंसारी सहाबी के घर पर पहुंच गए। अंसारी सहाबी के घर पर पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे सहाबी इतना खुश हो गए कि उनकी खुशी की इंतहा नहीं। क्यों? अल्लाह के नबी मेरे घर पर मेहमान बनकर के आए हैं। और उसके साथ साथ दो जलील क़द्र सहाबा अबू बकर आए हैं, उमर आए हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। बड़े खुश हो गए, जैसे खुशी के मारे झूमने लगे और उनका बड़े पुरजोश अंदाज में उनका इस्तेमाल किया। अल्लाह के नबी को अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को बिठाया, घर में बिठा करके घर के पीछे उनका बगीचा था, ताजा खजूरें तोड़ करके ला करके अल्लाह के नबी के सामने पेश किया। अभी खाना, अब तो अल्लाह के नबी बगैर बोले के आए हैं, अब खाना पकाना है, खाना रेडी करना है। उतनी देर क्या करेंगे अल्लाह के नबी? साहबी क्या किए? फौरन अपने बगीचे में गए, ताजा खजूरें, मीठा पानी ला करके अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश किया। अल्लाह के नबी खाते रहे और वही साहबी क्या किए, पीछे गए, उनका बकरियों का रेवड़ था, एक बकरी को उसमें से उठाया। अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो ख्याल करो, दूध वाली बकरी को ना जुबा करो। उन्होंने एक बकरी को उठा करके बकरी को जुबा किया, जुबा करके भून करके तैयार करके ला करके अल्लाह के नबी के सामने पेश किया। अल्लाह के नबी ने खाया, अबू बकर ने खाया, उमर ने खाया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। तो पता ये चला कि एहतमाम का जो खाना है वो बाद में आएगा, लेकिन मेहमान को ज्यादा इंतजार ना करवाएं, उसके लिए कुछ न कुछ स्नैक्स वगैरह का पहले इंतजाम करें। ये अदब का तकाज़ा है। इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, जब मेहमान की मेहमान नवाजी हो रही है, मेजबान के लिए जरूरी है कि वो भी मेहमान के साथ बैठ करके खाएं। ये शरीयत हमें सिखाती है, ये अदब का तकाज़ा है। होता क्या है, मेहमान को अकेला अगर खाने के लिए छोड़ देंगे तो बेचारे को बड़ी तकलीफ होगी। वो सोचेगा खाऊं क्या ना खाऊं, कितना खाऊं, पता नहीं घर वाला क्या समझेगा। आप उसके सामने खड़े रहेंगे, ताकते रहेंगे और बेचारे को तकलीफ होती रहेगी। इसीलिए अदब का तकाज़ा ये है, मेहमान जब खा रहा है ना, हमें चाहिए कि हम उसके साथ बैठें, उसके साथ बैठ करके हम भी खाना खाएं, क्योंकि हम भी खाना खाएं, ये अदब का तकाज़ा है मेरे अजीज साथियों। हत्ता कि शरीयत इस सिलसिले में यहाँ तक कहती है, अगर आप नफिल रोजा रखे हैं, क्या है, अगर आप नफिल रोजा रखे हैं और मेहमान घर पर आ चुका है,
کھانے کے لیے بیٹھا ہے تو مہمان کی عزت میں، مہمان کی توقیر میں، مہمان کی خاطرداری میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ نفل روزہ توڑ سکتے ہیں تاکہ مہمان کو تکلیف نہ ہو، نفل روزہ توڑ کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا سکتے ہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے اچھا جب آپ مہمان کے ساتھ کھا رہے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مہمان سے پہلے سیکھو یہ چیزوں کو، شریعت سکھا رہی ہے۔ آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے جب کھا رہے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کے کھانا ختم کرنے سے پہلے آپ اپنا کھانا ختم نہیں کریں گے۔ مہمان کے کھانا ختم کرنے سے پہلے آپ یہ کھانا ختم نہیں کریں گے۔ جب تک مہمان کھاتا رہے گا آپ بھی کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہیں گے، آپ بھی کچھ نہ کچھ، ورنہ کیا ہوگا، مہمان کو یہ میسج جائے گا، یہ غلط میسج جائے گا کہ بھائی میں تو بس کر چکا ہوں اب تو بھی بس کر لے، ہوتا ہے نا بھائی، اب تو میں تو بس کر چکا ہوں اب تو بھی بس کر لے، بس ختم ہے، یہاں تک کھانا ہے۔ نہیں، مہمان بیچارے کو پتا نہیں، اس کو اور بھوک لگی ہوگی، وہ کھا رہا ہوگا۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ میزبان ہیں، مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت تک اپنا کھانا ختم نہ کرے جب تک کہ مہمان کھانے کو ختم نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، اچھا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بعض مہمان جو ہوتے ہیں نا بڑے خاص ہوتے ہیں، بڑے قریبی ہوتے ہیں، مثلا بیوی ہے، مثلا سسرال والے ہیں، سالہ آ گیا، سالی آ گئی، گھر کو آتے ہیں نا، مثلا بہن آ گئی یا پھر بیٹی داماد گھر کو آ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کھانا آپ کھلا رہے ہیں وہ تو کھلائیں گے، صحیح ہے کھلائیں گے، آپ اچھے سے اچھا کھلائیں گے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مہمان خاص ہے اور آپ کا قریبی ہے تو ضروری ہے کہ کھلانے کے ساتھ ساتھ توشہ بھی باندھ کر کے دینا ہے۔ شریعت کتنی پیارے آداب سکھا رہی ہے شریعت، توشہ بھی باندھ کر کے دینا ہے کیونکہ وہ تمہارا قریبی ہے، تمہارا خاص ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہارا بہن ہے، تمہارا سالہ ہے، تمہارے سسرال والے ہیں، توشہ بھی باندھ کر کے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے تھے جن کا نام حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدینے سے بازو میں کچھ بستی میں رہتے تھے، دیہات میں رہتے تھے، وہ بڑے غریب صحابی تھے، اللہ جب بھی مدینہ آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑے پرجوش انداز میں استقبال کرتے، انہیں اچھے سے اچھا کھلاتے پلاتے، اور جتنے دن بھی مدینے میں رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی مہمان بن کر کے رہتے، اور اللہ کے نبی انہیں کھلاتے پلاتے، اور جب مدینے سے واپس جاتے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوب دے کر کے بھیجتے، خوب نماز کر کے بھیجتے، توشہ باندھ کر کے اللہ کے نبی بھیجتے تھے۔ کیوں میرے عزیز ساتھیوں؟ اس کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ جو آیا ہے وہ آپ کا خاص ہے، قریبی ہے، تو قریبی ہونے کے ناطے اسے یہ احساس دلائیں کہ تم میرے دل کے بڑے قریب ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آنے والا شخص ہو سکتا ہے اس کی ضرورت کو دیکھ کر کے، غریبی کو دیکھ کر کے، پریشانی کو دیکھ کر کے، یہ تو بیچارہ پیٹ بھر کر کے کھا لیا لیکن گھر میں اس کی بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے توشہ باندھ کر کے دے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نصیحت ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، آداب مہمان میں سے مستحب یہ ہے کہ جب مہمان جا رہے ہیں، آپ جیسے جب آ رہا تھا آپ دروازے پر کھڑے تھے، پرجوش انداز میں آپ نے استقبال کیا تھا، آنکھیں بچھا کر کے اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن یہی مہمان جب جا رہا ہوتا ہے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آداب میں سے یہ ہے کہ آپ مہمان جب جا رہا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے آپ دروازے تک جائیں، آپ دروازے تک جائیں۔ ایسا نہیں کہ بھائی مہمان آیا ہے، کھایا پیا، آپ جا رہا ہے تو بولتے بھائی میں جا رہا ہوں، اچھی بات ہے بھائی چلے جاؤ، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے کرسی پر بیٹھے، مہمان کو بولے اچھی بات ہے بھائی جاؤ، یہ غلط ہے، یہ ادب کے تقاضے سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے، مہمان جب جا رہا ہے تو آپ دروازے تک جائیں گے، جا کر کے اس کو چھوڑ کر کے آئیں گے، یہ ادب کا تقاضا ہے اللہ کے رسول۔ اور ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا، ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کچھ مہمان ہوتے ہیں جو خود چل کر کے آتے ہیں، اور کچھ مہمان ہوتے ہیں انہیں چاہ کر کے آپ بلاتے ہیں، بھائی آج جمعہ ہے، بھائی کام کرو میرے گھر پر جا کر کے کھانا کھائیں، آپ بلا لے کر کے جا رہے ہیں ساتھ میں، چاہ کر کے بلا کر کے لے کے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں لا تصاحبوا الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی میں اگر دوست بنانا ہو تو مومن کو دوست بناؤ، ایمان والے کے ساتھ دوستی رکھو، دیندار لوگوں کے ساتھ دوستی رکھو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن سے دوستی رکھو اور تمہارے دسترخوان پر کھائے تو دیندار آدمی کھائے، تمہارا کھانا دیندار آدمی کھائے، متقی آدمی کھائے، نمازی آدمی کھائے، پرہیزگار آدمی کھائے، حرام خوروں کو نہ کھلائے، پیٹ بھرے لوگوں کو، بلکہ دیندار نمازی پرہیزگار آدمی کو اپنا کھانا کھلائے، اس پر اپنا مال خرچ کرے۔ اسی طریقے سے آخر میں دو باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں جو ضروری ہے۔ ادب کا لحاظ یہ ہے، اب تک جو تھے مہمان کے آداب تھے، اب میزبان کے آداب یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایک بستی سے دوسری بستی کو مہمان بن کر کے جا رہے ہیں، ایک بستی سے دوسری بستی کو مہمان، آپ یادگیر سے گلبرگہ جا رہے ہیں
یا پھر یادگیر سے حیدرآباد ایسے دوسری بستی کو جا رہے ہیں، دور علاقے سے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ایسی صورت میں مہمان کے لیے چاہیے کہ وہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ نہ رہے، ایک دن ایک رات سے زیادہ نہ رہے، یا پھر اللہ کے نبی نے کہا یا نہیں تو کم سے کم اگر زیادہ رہنا ہے تو 3 دن رہ سکتے ہیں، 3 دن رہ سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا ہے مہمان کے لیے، نہیں چاہیے مہمان کے لیے چاہیے وہ 3 دن رہ سکتا ہے۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے، اللہ یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے 3 دن سے زیادہ رکنے سے مہمان خوش ہوگا، 3 دن سے زیادہ نہیں رکنا ہے، 3 دن ختم ہو گئے چلے جانا ہے۔ ہاں اگر آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر رکنے سے میزبان کو خوشی ہوگی، میزبان چاہتا ہے کہ ہم 3 دن سے زیادہ رکے، تو ایسی صورت میں ہی آپ 3 دن سے زیادہ اس گھر میں رہ سکتے ہیں مہمان بن کر کے، ورنہ 1 دن یا پھر 3 دن بس۔ اس کے بعد ایک اور بات بتانا چاہوں گا مہمان ہی کے تعلق سے، میرا عزیز ساتھیوں، کہ آپ جب کسی گھر میں مہمان بن کر کے جاتے ہیں نا، آپ کے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی رویے سے میزبان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی رویے سے میزبان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آسمان میں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ولیمے کی دعوت دی، بکرا ذبح کیا، ولیمے کی دعوت دی، صحابہ آئے، کھائے، کھانے سے فارغ ہو گئے۔ کھانے کے بعد صحابہ کیا کریں، وہیں پر بیٹھ کر کے گفتگو کرنے لگے۔ ہوتا ہے نا جی، دوست لوگ بیٹھتے ہیں، کل راتوں رات گزر رہی ہے، دولہے کو بٹھا کر کے بٹھائے ہوئے ہیں، رات کے 1 بج گیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے، جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کچھ ہوتے ہیں ایسے ہٹ کنڈے لوگ، ایسے ہوتے ہیں بیچارے، ایک تو کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر رات بھر بیٹھے رہتے ہیں گپے مارتے ہوئے۔ مہمانوں کو، جب میزبان کو تکلیف ہوتی ہے نا اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا تو اللہ کے نبی نے ولیمے کی دعوت دی، صحابہ آئے، کھائے، کھانا سے فارغ ہوئے، اس کے بعد دیکھتے ہیں وہیں پر گفتگو کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے، لمبی گفتگو کر رہے، جانے کا نام ہی لیتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا یہ عالم تھا، اللہ کے نبی منہ کھول کر کے کچھ بولتے نہیں تھے بیچارے، اتنے حیادار تھے اللہ کے نبی۔ لیکن اللہ کو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کو یہ عادت بالکل پسند نہیں آئی صحابہ کو، صحابہ کی یہ بات بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے کچھ نہیں بول رہے بیچارے، حیا کی وجہ سے منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا اور کہا کہ جب کسی گھر میں آپ مہمان بن کر کے جاؤ تو وقت سے پہلے مت جاؤ۔ وقت سے پہلے آپ کو 3 بجے بلایا گیا ہے تو ہمارے مہمان کیسے ہوتے ہیں، 2 بجے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے بھائی جب تجھے 3 بجے بلایا ہے تو 3 بجے جانا، 1 بجے جا کر کے بیٹھو گے تو کھانا بھی پکا نہیں رہتا ہے، گھر والوں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ اللہ نے کہا قرآن مجید کیا ہے، اللہ کیا کہا، جب کسی گھر پر تم مہمان بن کر کے جاؤ تو کیا کرنا ہے، جس وقت پر بلایا ہے اسی وقت پر جانا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا جب کھانے سے فارغ ہو گئے نا، کام ختم ہو گیا آپ کا، فوراً نکل جاؤ وہاں سے، اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ تو آپ کے کسی بھی رویے سے گھر والوں کو، میزبان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ میزبان ہماری مہمان نوازی کے لیے جو بھی اہتمام کرے، ان کی طاقت کے مطابق، ان کی استطاعت کے مطابق، وہ بیچارے جو بھی میزبان کھلا رہے ہیں نا، خاموش رہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو بھی ملا کھا کر کے آئے۔ ہوتا کیا ہے ہمارے پاس، جو بھی ملا کھا کر کے آئے، اس پر تنقید نہ کریں، اس پر تانے نہ ماریں۔ ایک تو ہمارے پاس کھاتے بھی ہیں، اوپر سے پھر 10 باتیں سنا کر کے آتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ میزبان بیچارہ اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق جو بھی کھلائے آپ کو، آپ کھائیں، شکر ادا، میزبان کا بھی شکر ادا کریں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں، اس پر تنقید نہ کریں، اس پر تانا تشنیع نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو دعیت الی کروع تعجب، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی آدمی مہمان بنایا ہے، میزبان اگر مجھے دعوت دیتا ہے اور وہ دعوت میں بکری کے کھر کھلاتا ہے، کھر کس کو بولتے ہیں، پیر کے نیچے جو کاٹ کر کے پھینکتے ہیں ہو، اگر یہ بھی بنا کر کے کھلاتا ہے تو میں خاموش رہ کر کے کھا کر کے اللہ کا شکر اور میزبان کا شکر ادا کر کے آؤں گا۔ تو مہمان جو بھی کھلائے نا، کھائیں، خاموش کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور آخر میں میرے عزیز ساتھیوں، مہمان کے لیے ضروری ہے کہ مہمان جب کھا کر کے نکلتے ہیں تو نکلنے سے پہلے میزبان کے لیے ایک تو اس کا شکر ادا کرے، گالی گلوچ نہ کرے اسے، کیا کھلائے رے بھائی، کیا کھلا تم کو، کیا کھلایا نا، ایسا نہیں، بلکہ آپ نے جو بھی کھایا میزبان کا شکر ادا کرے، پھر اللہ کا شکر ادا کرے اور پھر میزبان کا شکر ادا کرے اور اسے دعائیں دے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی کی کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب دعوت سے فارغ ہو جاؤ تو دعا پڑھو، اللہم آتی من اطعمنی واسقی من سقانی واجعلنی من المسلمین۔ اور ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ دعا دے کر کے آنا ہے، گالیاں دے کر کے نہیں آنا ہے، تانو تشریح کر کے نہیں آنا ہے،
دعا دے کر کے آنا ہے، اور کھلانے والے کا شکر ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا نا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا، اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ الغرض یہ کچھ آداب تھے، کچھ احکام تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہمانوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مہمان گھر پر آتا ہے تو پرجوش ان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کے ہر چھوٹے بڑے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ دنیا میں اندر رکھے ہمیں اسلام کے ہر قانون پر عمل کرنے والا بنا کر کے رکھے، اور جب موت بھی عطا فرمائے تو اللہ اسلام کی حالت پر موت عطا فرمائے، ایمان کی حالت پر موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.